السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين۔ وقال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن رغب عن سنتي فليس مني۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہیں، اور بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ پر اور آپ کے آل و اصحاب پر اور آپ کے متبعین پر۔ بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، اور اگر خواتین بھی موجود ہیں تو ان سے بھی خطاب ہے۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد جو آیات میں نے پڑھی ہیں، ان کی روشنی میں آج کی مجلس کا جو عنوان ہے اتباع سنت کا مفہوم، اس عنوان کے تعلق سے کچھ گزارشات، کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنی ہیں۔ آپ حضرات کے لیے اتباع سنت کے الفاظ یقیناً نئے نہیں ہیں۔ آپ حضرات کے کان اور فکر و ذہن ان الفاظ سے آشنا ہیں اور ان کو جانتے اور سمجھتے ہیں، لیکن وقفے سے بعض باتوں کو بیان کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے فذکر وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین۔ نصیحت کرتے رہو کہ نصیحت مومنین کے لیے نفع بخش ہے۔ تو جو چیزیں معلوم ہیں ان کو بھی کبھی کبھی پڑھنا چاہیے، سننا چاہیے، تاکہ ان کی یاد دہانی ہوتی رہے، وہ یاد رہیں۔ اور اس اعتبار سے بھی کہ ہماری عملی زندگی بہتر سے بہتر ہو سکے اور دعوت کے میدان میں ہم اچھے سے اچھے انداز میں اللہ کے بندوں کو کتاب و سنت کی طرف بلا سکیں۔ کتاب و سنت کی دعوت یہ بڑی عظیم دعوت ہے، اور اس دعوت میں اتباع سنت اور اس کا مفہوم یہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ اتباع
کہتے ہیں پیروی کرنے کو، پیچھے پیچھے چلنے کو، نقش قدم پر چلنے کو اتباع کہا جاتا ہے۔ اور قرآن مجید میں اس لفظ کا استعمال بہت سارے مقامات پر ہوا ہے۔ اسی طرح سنت کہتے ہیں طریقے کو، لیکن جب شریعت کی اصطلاح میں اس لفظ کا استعمال کیا جاتا ہے تو اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ کے افعال اور آپ کی تقریر۔ اقوال سے مراد یہ ہے کہ جو کچھ آپ نے زبان مبارک سے فرمایا انہیں ہم اقوال کہتے ہیں، جو کچھ آپ نے عملی طور پر کر کے دکھایا انہیں افعال کہتے ہیں، اور جو کچھ صحابہ نے آپ کے سامنے کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر انکار نہیں فرمایا تو اسے ہم تقریر کہتے ہیں۔ تو سنت کی 3 قسمیں ہو گئیں، اور یہی 3 قسمیں حدیث کی بھی ہیں۔ ویسے اصطلاحات حدیث ایک الگ چیز ہے، قولی سنت، فعلی سنت اور تقریری سنت، اور تینوں کا درجہ اپنے اپنے اعتبار سے بڑا اہم ہے۔ تو یہ تو سنت کی تعریف ہوئی۔ اس کے بعد ہے تیسرا لفظ مفہوم، اتباع سنت کا مفہوم۔ مفہوم یہ عام لفظ ہے جس کا معنی ہے اس کو سمجھنا، اس کے مقصد کو جاننا اور اس کے معنی اور مطالب کو سمجھنا۔ یہ ساری چیزیں اس کے مفہوم میں شامل ہو جاتی ہیں۔ یعنی ہم سنت کا اتباع کیسے کریں، آخر وہ کیا اصول ہیں، کیا ضابطے ہیں کہ جن کو ہم سامنے رکھتے ہوئے سنت کی پیروی کریں۔ اور یہ بات بنیادی طور پر طے شدہ ہے کہ اتباع سنت کے بغیر کوئی بھی شخص جنت میں نہیں جا سکتا۔ اتباع سنت ہی محبت رسول کی پہچان ہے، علامت ہے اور نشانی ہے۔ جہاں محبت رسول ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور اس کی دلیل ہے اتباع رسول، اتباع سنت۔ کوئی آدمی محبت کا دعویٰ کرے اور سنت کی پیروی نہ کرے تو اس کا دعویٰ کھوکھلا ہے، بے بنیاد ہے۔ تو محبت کے دعوے دار کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی عملی زندگی، عقائد سے لے کر عبادات اور معاملات، یعنی زندگی کے تمام حصوں میں سنت کی پیروی کرے، تبھی محبت کا دعویٰ سچا مانا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اعلان کیا، سورہ آل عمران کی جو آیات میں نے پڑھی ہیں یہ وہ آیات ہیں معروف جو آپ حضرات اکثر سنتے ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کرایا جا رہا ہے، قل، آپ کہہ دیجئے، آپ فرما دیجئے، آپ اعلان کر دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ یعنی اللہ رب العالمین جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، وہ ہم سے کب محبت کرے گا؟ جب ہم اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے، پیروی کریں گے، تب اللہ تعالی ہم سے محبت کرے گا۔ تو یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالی سے کی رضا، اس کی محبت،
اگر ہم چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں۔ اب اس کے فوائد بھی بیان کر دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کا فائدہ بیان کیا ہے کہ اتباع سنت کا فائدہ کیا ہے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ الرحیم، اور اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، خطاؤں کو درگزر فرما دے گا۔ اللہ رب العالمین معاف فرمانے والا بھی ہے اور رحم فرمانے والا بھی ہے۔ اگلی آیت میں پھر اعلان کرایا جا رہا ہے، اور اس اعلان میں بہت سخت بات بھی بیان کی گئی ہے، بہت سخت بات ہے۔ اعلان کرایا جا رہا ہے قُلْ اطیعوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، آپ اعلان فرما دیں، آپ کہہ دیجئے اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم نے منہ موڑ لیا، اعراض کیا، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو نہیں مانا، اس کے مطابق زندگی نہیں گزاری، تو فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو بس جان لو اس بات کو کہ اللہ رب العالمین کفر کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا ہے۔ پہلی آیت جو اس سے پہلی آیت ہے اس میں کیا کہا گیا ہے؟ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ اور دوسری آیت میں کیا کہا جا رہا ہے کہ اگر تم نے اتباع نہیں کی، فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، بہت سخت لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے، بہت سخت لفظ ہے کہ جان لو اس بات کو کہ بلا شبہ اللہ رب العالمین کفر کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا ہے، یعنی سنت سے منہ موڑنا، سنت کے خلاف زندگی گزارنا، اطاعت رسول کو چھوڑ دینا، اسے کفر سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اتنی سخت بات ہے۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی پوری زندگی پیدائش سے لے کر موت تک اور زندگی کے تمام حصوں میں سنت کی پیروی کریں، اور یہ جان لیجئے آپ کہ اتباع سنت کے بغیر قرآن کریم پر بھی عمل ممکن نہیں ہے۔ بعض بدبختوں کی طرف سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ ہمارے لیے بس قرآن کافی ہے، سنت کی ضرورت نہیں ہے، حدیث کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو کئی سو برس بعد لکھی گئی ہیں، ہمارے لیے تو بس قرآن کافی ہے۔ تو جان لیجئے سنت اور حدیث کے بغیر قرآن مجید پر عمل ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، یہ براہ راست ہمیں نہیں ملا، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا نزول ہوا ہے اول تا آخر۔ اور اسی قرآن کریم میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم الکتاب بنا کر بھیجا گیا ہے، مفسر کتاب کہا گیا ہے۔ یعلمون الکتاب والحکمہ، قرآن کریم میں اس مضمون کی متعدد آیات ہیں۔ نبی کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، تعلیم و کتاب و حکمت کی تعلیم یعنی کتاب و سنت کی تعلیم۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
قرآن کریم کے معلم بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو قرآن مجید پڑھایا، سکھایا اور اس پر عمل کر کے دکھایا۔ جو عمل آپ نے کیا اسی کو سنت اور حدیث کہتے ہیں۔ تو سنت و حدیث کے بغیر قرآن کریم کو سمجھنا ناممکن ہے۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنی عقل سے قرآن مجید کی تشریح کروں، اس کی تعبیر بیان کروں، اس کی تفسیر کروں؟ تو یہ صحیح ہے، اور جو تعبیر، جو تفسیر، جو شرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے اسے میں ایک سائیڈ لگا دوں، یہ ظلم ہے۔ تو یاد رکھیے اس بات کو۔ اس طرح کے فتنے آج ہمارے معاشرے میں بہت زور پکڑ رہے ہیں۔ تو سنت کے بغیر قرآن مجید کو بھی نہیں سمجھا جا سکتا۔ اسی طرح کتاب و سنت کا مفہوم کون طے کرے گا؟ میں، آپ، یا میری عقل، یا آپ کی عقل؟ کون طے کرے گا کہ کتاب و سنت میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں ان کا مفہوم کیا ہے، ان کے معانی کیا ہیں، ان میں کیا بیان کیا گیا ہے؟ تو یہ ہمیں سیکھنا ہے صحابہ کرام سے، جو اس امت کے اسلاف ہیں۔ اسی کو ہم منہج سلف کہتے ہیں۔ منہج سلف کے مطابق قرآن و حدیث پر عمل کرنا ہے، کتاب و سنت پر عمل کرنا ہے۔ منہج سلف کو الگ ہٹا کر کتاب و سنت کے مفہوم کو صحیح طور پر نہیں سمجھا جا سکتا۔ گمراہی کا یقین ہے کہ یہ آدمی گمراہ ہو جائے گا جو اپنی عقل کو معیار بنا کر کتاب و سنت کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو کتاب و سنت کو منہج سلف کے مطابق سمجھنا ہے، جیسے صحابہ نے سمجھا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ نے دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے، اور صحابہ کرام نے ہی اس دین کو ہم تک منتقل کیا۔ اگر صحابہ دعوت کا کام نہ کرتے تو نہ قرآن ہم تک پہنچتا، نہ حدیث ہم تک پہنچتی، اسلام کی تعلیمات ہم تک نہیں پہنچ پاتی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ساری دنیا میں منتشر ہو کر کتاب و سنت کی دعوت کو پہنچایا۔ اسی لیے قرآن کریم میں کہا گیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، کہ جس طرح وہ لوگ ایمان لائے ہیں اسی طرح تم بھی ایمان لاؤ۔ مراد صحابہ کرام ہیں۔ وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد، حق واضح ہو جانے کے بعد، ہدایت آ جانے کے بعد، ہدایت واضح ہو جانے کے بعد، پھر کوئی شخص سبیل المومنین کے مطابق عمل نہ کرے، سبیل المومنین پر نہ چلے، غیر مومنین کے راستے کو اختیار کرتا ہے، تو نوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، ہم اس کی رسی کو ڈھیلا چھوڑ دیتے ہیں، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یہاں جو کہا گیا ہے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو غیر مومنین کے راستے کی پیروی کرتا ہے، تو اس کا مفہوم کیا ہوگا؟ یعنی جو مومنین کے راستے پر نہیں چلتا۔ اب جب یہ آیت نازل ہو رہی تھی، مومن کون تھے؟ ابو بکر تھے، عمر تھے، عثمان تھے، علی تھے، عبد الرحمن ابن عوف تھے، سعید تھے، سعد تھے، طلحہ تھے، زبیر تھے، وغیرہ وغیرہ، رضوان اللہ علیہم اجمعین۔
ان کو کہا گیا ہے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو غیر مومنین کے راستے پر چلا، اس کی پیروی کرتا ہے تو اس کا راستہ ہم اسی جانب کر دیتے ہیں اور پھر اس کو ٹھکانہ جہنم ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ کتاب و سنت کو منہج سلف یا منہج صحابہ کے مطابق ماننا ہے اور اسی کے مطابق اس پر عمل کرنا ہے۔ اتباع سنت میں سب سے پہلی چیز ہے توحید۔ اسی توحید کو ماننا ہے جس توحید کی تعلیم کتاب و سنت میں دی گئی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو توحید سکھائی، اسی توحید کو قبول کرنا اتباع سنت کا سب سے پہلا سبق ہے، سب سے پہلا سبق ہے۔ توحید مضبوط ہو، توحید میں پختہ ہونے چاہیے، توحید کے ایک ایک مسئلے کو پڑھیے، سمجھیے۔ بڑی معذرت کے ساتھ عرض کروں گا، ہمارے اہل حدیث بھی بہت سے افراد توحید کو نہیں جانتے، نام ضرور لیتے ہیں توحید کا، شرک کا، لیکن توحید کے تقاضوں سے واقف نہیں، توحید کی قسموں سے واقف نہیں، اور کیا کیا چیزیں شرک ہیں اس سے واقف نہیں۔ تو توحید کا جاننا بہت ضروری ہے۔ اس لیے اپنے اپنے علاقوں میں، اپنے گاؤں میں، اپنے شہر میں، اپنی بستی میں، اپنی مسجد کے امام سے، عالم سے توحید سیکھیے، توحید کا درس لیجیے اور توحید کی تمام باریکیوں کو جاننے کی کوشش کیجیے، اور پھر اس کے مطابق زندگی گزرے اور ان کے توحید کے تقاضوں کو پورا کیا جائے۔ توحید بہت بڑی دولت ہے، اور اس کے مخالف شرک ہے جو سب سے بڑا ظلم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا، کیونکہ شرک ظلم عظیم ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج امت کا بڑا طبقہ توحید کے سبق کو بھول گیا ہے اور شرکیہ اعمال میں مبتلا ہے۔ بڑا طبقہ شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر شرک میں مبتلا ہے۔ اور میرے بھائیوں، شرک صرف قبر پرستی ہی کا نام نہیں ہے، غیر اللہ سے فریاد کرنے ہی کا نام نہیں ہے، خواہشات کی پیروی کا نام بھی شرک ہے۔ خواہشات جو ہمارے اندر پیدا ہوتی ہیں اور اتنی بے لگام ہو گئی ہیں کہ آج ہم میں سے ہر شخص الا ماشاء اللہ خواہشات کا بندہ بنا ہوا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا کہ جس نے اپنی خواہشات کو معبود بنا لیا ہے، الہ بنا لیا ہے۔ خواہشات کو الہ بنانا کتاب و سنت میں ایک حکم لکھا ہوا ہے، ایک مسئلہ بیان ہو گیا ہے، اسے چھوڑ کر اپنی خواہشات کے مطابق عمل کرنا یہ بھی شرک ہے، جان لیجئے اس کو۔ اور یہ ایسا شرک ہے جو تلاش کریں گے تو ہر جگہ مل جائے گا۔ بڑے بڑے موحد جی حمام میں سارے لوگ ننگے نظر آئیں گے۔ اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے اور یہ جو شرک ہے اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ بہت اہم چیز ہے۔ قبر پرستی سے آپ بچ گئے، غیر اللہ کو پکارنے سے آپ دور ہو گئے، کوئی کسی غیر سے فریاد نہیں کر رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں سب کچھ، لیکن ساتھ ساتھ خواہشات کی پیروی بھی چل رہی ہے۔ اللہ کا دین ایک طرف ہے اور میری خواہشات ایک طرف ہے، اور خواہشات کا پتہ چلتا ہے جب گھر میں
کوئی خوشی کا موقع ہوتا ہے، جب گھر میں کوئی غمی کا موقع ہوتا ہے، اس وقت معلوم ہوتا ہے کہ بندہ کتنا کام شریعت کی روشنی میں کر رہا ہے اور کتنا خواہشات کے مطابق کر رہا ہے۔ میاں کیا ہے، یہی تو موقع ہے، یہی تو وقت ہے، روز روز تو یہ وقت آتا نہیں، ساری حسرتیں پوری کرنی ہیں۔ یہ ساری حسرتیں جب پوری کرنے میں بندہ لگتا ہے تو پھر وہ شرک میں مبتلا ہوتا ہے، خواہشات کی پیروی کرتا ہے۔ تو اتباع سنت اگر ہمیں اختیار کرنی ہے، سنت کی پیروی کرنی ہے، تو سب سے پہلے تو شرک سے بچیں، عقیدہ توحید میں مضبوط ہوں۔ اور میرے بھائیوں، جب تک مسلمان پختہ موحد رہے، دنیا کی کوئی طاقت انہیں ذلیل نہیں کر سکی۔ آج ہم جو ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، اس کا بنیادی سبب ہے کہ ہماری توحید پختہ نہیں ہے۔ اسی لیے کہا تھا اقبال نے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ توحید کی طاقت اگر ہوگی تو دنیا ہمیں رسوا نہیں کر سکتی، ذلیل نہیں کر سکتی، ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ توحید بہت بڑا ہتھیار ہے۔ تو میرے بھائیوں، اتباع سنت کا سب سے پہلا سبق ہے عقیدہ توحید۔ ہمارا عقیدہ درست ہو۔ عقائد میں بڑی خرابیاں ہیں، بہت ساری خرابیاں ہیں، اس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے، اسی لیے میں نے عرض کیا کہ اپنے اپنے علاقوں میں، اپنی مساجد میں ائمہ سے، علماء سے سیکھیے، پڑھیے توحید کو۔ اور توحید پر علماء نے بہت اچھی اچھی کتابیں لکھی ہیں، باقاعدہ سبقاً پڑھائی جائیں مسجدوں میں، ان کتابوں کا درس ہو۔ کتاب التوحید ہے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب کی، اسی طرح حضرت شاہ اسماعیل کی تقویۃ الایمان ہے، یہ دو بڑی بنیادی کتابیں ہیں۔ تقویۃ الایمان نے پورے بر صغیر میں توحید کے جھنڈے کو لہرایا اور شرک کے ایوانوں میں زلزلہ پیدا کر دیا۔ آج تک پریشان ہے، پورا شرک کا معاشرہ تقویۃ الایمان سے پریشان ہے، اور اسی طرح کتاب التوحید سے۔ یہ دو کتابیں ایسی ہیں جن کو ہر اہل حدیث کو سبقاً پڑھنا چاہیے۔ کیا خیال ہے؟ اسی کے ساتھ میرے بھائیوں، سنت کی روشنی میں ہماری زندگی گزرے، ہماری عبادات، ہمارے معاملات، کاروبار، خوشی اور غمی کے موقع، یعنی زندگی کے جتنے حصے ہم کر لیں، جتنے شعبے بنا لیں، ان سب میں سنت کی پیروی ہو۔ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہم سب کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ اور یہ کس نے بتایا؟ اللہ رب العالمین نے بتایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو ہمارے آئیڈیل کون ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن آج ہمارا نوجوان طبقہ کسی اور کو آئیڈیل سمجھتا ہے، کسی اور کے کہنے اور سننے کے مطابق زندگی گزار رہا ہے۔ اس کا لباس، اس کے بالوں کا اسٹائل، اس کے رہنے سہنے کا طریقہ، اس کے چلنے پھرنے کا انداز، وہ کسی اور کی پیروی کر رہا ہے، کسی اور کو اس نے آئیڈیل بنا لیا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ کامیابی کی زندگی نہیں، یہ ہلاکت و بربادی کی زندگی ہے۔ کامیابی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
فقد فاز فوزا عظیما، بس جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، فرما برداری کی، فقد فاز فوزا عظیما، بلا شبہ وہ بڑی کامیابی کو پہنچ گیا۔ تو کامیابی دنیا کی ہو کہ آخرت کی ہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہے، کسی غیر کی اطاعت میں نہیں ہے۔ اب سنت کا مفہوم، اتباع سنت کا مفہوم کیا ہے؟ ہم کیسے پرکھیں، کیسے اندازہ لگائیں کون سا عمل سنت ہے اور کون سا عمل سنت نہیں؟ آج ہم جس دور میں زندہ ہیں، اور اب سے برسوں پہلے اس ملک میں بہت ساری چیزیں دین کے نام پر دین میں ایڈ کی گئی ہیں۔ ہمیں سنت میں اور ایڈیشن میں فرق کرنا، کیوں کہ ہمیں جو دین ملا ہے یہ دین مکمل دین ہے، اس میں کہیں سے ادھار کچھ لینے کی ضرورت قطعاً نہیں ہے۔ دین ہمارے پاس مکمل ہے، نہ کچھ نکالنا ہے نہ داخل کرنا ہے۔ تو جو چیزیں ایڈ کی گئی ہیں دین کے نام پر، ثواب کے نام پر، اجر کے نام پر، فضیلت کے نام پر، ان کی چھٹائی کرنی۔ اور چھٹائی کیسے ہوگی؟ ان تمام چیزوں کو منہج سلف پر پیش کرنا کہ سلف نے ان کاموں کو کیا ہے تو وہ دین کا حصہ ہے، اور نہیں کیا ہے تو پھر وہ دین کا حصہ نہیں۔ اب ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں جس سے اتباع سنت کے مفہوم کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ بہت موٹی مثال ہے۔ ہر مسجد میں اذان ہوتی ہے، روزانہ 5 وقت اذان ہوتی ہے، اور تمام ہی مساجد میں اذان کا اختتام کون سے جملے پر ہوتا ہے؟ کون بتائے گا؟ ہاں؟ لا الہ الا اللہ۔ کس پر ہوتا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ ادھورا کلمہ ہے۔ کلمہ پورا کیسے ہوتا ہے؟ پورا کلمہ کیا ہے؟ مؤذن صاحب ابھی عشاء کی اذان دیں گے تھوڑی دیر کے بعد، اور وہ محبت رسول میں آ کر کہ جذبے سے سرشار ہو کر اور یہ سمجھ کر کہ کلمہ ادھورا نہیں پورا پڑھنا چاہیے، لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ بھی پڑھ دے، تو آپ کیا کہیں گے؟ ہر آدمی ٹوکے گا مؤذن صاحب کو، اور بھئی آپ نے اذان آج کیسے دی ہے؟ اب مؤذن صاحب کہے بھئی میں نے کون سی برائی کر دی، میں نے کون سی غلط بات کہہ دی، میں نے کسی کو گالی دی ہے، کسی کی چغلی کی ہے، کسی کی غیبت کی ہے، میں نے کیا کیا ہے؟ میں نے تو کلمہ پورا کر دیا ہے، اب تک آدھا پڑھتے آ رہے تھے، میں نے محمد رسول اللہ بھی پڑھ دیا، رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بھی اعلان کر دیا۔ میں نے کام پورا کیا ہے، ادھورا نہیں کیا ہے۔ تو آپ میں سے ہر شخص یہ بولے گا کہ بھائی آپ کی بات یہاں تک سمجھ میں آ رہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ سنت کے خلاف ہے۔ اذان کا اختتام جو ہے لا الہ الا اللہ پر ہے، محمد رسول اللہ پہ نہیں ہے۔ آپ کا کام سنت کے خلاف ہے۔ بات بظاہر صحیح ہے، لیکن کیوں تسلیم نہیں کی جا رہی کہ سنت کے خلاف ہے؟ یہ مثال میں نے اس لیے دی ہے کہ ہر آدمی اس موٹی سی مثال سے سمجھ لے کہ کوئی کام کتنا ہی صحیح کیوں نہ لگے اور وہ اپنے حساب سے صحیح بھی ہو، لیکن اس کا موقع اور محل اگر نہیں ہے اور سنت سے اس کا ثبوت نہیں ہے تو وہ قابل قبول نہیں۔
تو اتباع سنت کا مفہوم کیا ہوا کہ ہر وہ عمل جس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہوگی وہ عمل سنت ہے، اس پر عمل کرنا ہے اور اس پر عمل کرنے سے ہی اجر ملے گا۔ اور جس عمل پر سنت نبوی کی مہر نہیں ہوگی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں ہوگی، وہ بظاہر کتنا ہی اچھا کیوں نہ لگے، وہ دین کا حصہ نہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ابھی ہم نے مغرب کی نماز پڑھی، مجھے حکم ہوا کہ نماز پڑھائیے مغرب کی، میں نے پڑھا دی صاحب، میں نے 3 رکعتیں پڑھائی، سب نے پڑھی، کسی کو اعتراض نہیں ہوا۔ مغرب میں 3 ہی ہے نا، 1 رکعت میں اور پڑھ دیتا تو پیچھے سے آپ لوگ بولتے سبحان اللہ، بولتا کہ نہیں؟ میں تیسری رکعت میں بیٹھنے کے بجائے مغرب میں کھڑا ہو جاتا تو پیچھے سے آواز آتی سبحان اللہ۔ اب میں کسی کی سبحان اللہ کی آواز کی پرواہ کیے بغیر کھڑا ہو جاؤں، کھڑا ہو جاتا اور 1 رکعت پڑھ کر سلام پھیرتا، تو آپ سارے لوگ بولتے جی نماز نہیں ہوئی، نماز نہیں ہوئی، نماز نہیں۔ آپ نے تو 4 رکعتیں پڑھائی ہیں، بھائی کو غلط کام کر دیا، نماز ہی تو پڑھی ہے، 1 رکعت زیادہ پڑھ لی، 1 رکوع اور 2 سجدے اور ہو گئے، کچھ دعائیں بھی ہو گئیں، کوئی برا کام تو نہیں کیا، کسی کو گالی دی ہے؟ آپ کہیں گے جی مغرب کی 3 ہی تو سنت میں آئی ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب میں 3 رکعت پڑھی ہیں، 4 نہیں پڑھی ہیں، 4 ہو جائیں گی تو یہ نماز پوری ختم ہو جائے گی۔ اور کب صحیح ہوگی؟ اگر 4 پڑھ لی ہے بھول کر امام نے، کب صحیح ہوگی؟ جب 2 سجدے اور کر لیں سہو کے، تب صحیح ہو جائے گی نماز۔ تو معلوم کیا ہوا کہ سنت نے جو عمل جتنا بتایا ہے اتنا ہی کرنا ہے۔ سنت میں جو عمل جتنا بتایا گیا ہے، جیسے بتایا گیا ہے، اسی طرح اس کو کرنا ہے۔ اس میں اپنی طرف سے تبدیلی کا نہ مجھے اختیار ہے نہ آپ کو اختیار، اس میں اضافے کا بھی اختیار نہیں ہے، اس میں کمی کا بھی اختیار نہیں ہے۔ مان لیجئے 2 رکعت پر اگر میں سلام پھیر دیتا مغرب میں، تب آپ پیچھے سے سبحان اللہ کہتے، اور میں کہتا کہ نہیں، تو آپ کہتے جی آپ نے 2 رکعت پڑھائی ہیں، مغرب میں تو 3 ہوتی، تو نہ 2 قابل قبول ہوں گی نہ 4 قابل قبول ہوں گی۔ تو کوئی عمل بظاہر کتنا اچھا کیوں نہ لگے، اگر وہ سنت سے ثابت نہیں ہے تو وہ عمل دین کا حصہ نہیں ہے، اس پہ اجر نہیں ملے گا، وہ صحیح کام کو بھی خراب کر دے گا۔ جو صحیح کام ہو رہا ہے اسے بھی لے ڈوبے گا وہ۔ اب 4 رکعت پر اصرار کرے کوئی آدمی مغرب میں تو اس کی تو ساری نماز ضائع ہو گئی، تو صحیح عمل کو بھی لے ڈوبا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اس معیار کو اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے کہ سنت کا مفہوم کیا ہے، اتباع سنت کس طرح کریں ہم۔ اب ایک واقعہ سنن دارمی میں آتا ہے۔ سنن دارمی حدیث کی کتاب ہے، آپ حضرات نے نام سنا ہوگا، پڑھا ہوگا۔ بھئی ٹائم تو زیادہ نہیں ہو گیا، کیا بجے مجھے ختم کرنا؟ 6:30، 3 منٹ ہے بس، باتیں تو کئی ساری۔ تو اس میں ایک واقعہ سن لیجئے اب آپ جلدی جلدی۔ کوفہ میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقیم تھے، اور دوسرے صحابہ کرام بھی تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز فجر سے پہلے اپنے علاقے کی مسجد میں نماز کے لیے گئے۔ نماز فجر سے پہلے مسجد میں پہنچے تو وہاں لوگ موجود تھے اور وہ حلقہ بنائے بیٹھے ہوئے تھے، حلقہ بنائے بیٹھے تھے۔ کنکریاں انہوں نے اپنے درمیان میں رکھی ہوئی تھی، اور ان میں سے ایک آدمی لا الہ الا اللہ کہتا تو سارے لوگ اس کی پیروی کرتے، سب بولتے لا الہ الا اللہ،
پھر وہ کہتا سبحان اللہ تو سب کہتے سبحان اللہ، وہ کہتا الحمدللہ تو سب کہتے الحمدللہ، اور اس کو شمار کرتے تھے کنکریوں پہ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف لے گئے اور یہ عمل دیکھا، فوراً مسجد سے واپس ہوئے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود جو ان سے سینئر صحابی تھے، بڑے صحابہ میں ان کا شمار ہے، قدیم الاسلام ہے، وہ بھی وہیں مقیم تھے کوفہ میں، ان کے گھر پہ جا کے دستک دی، دروازے پر آئے، دروازہ کھولا، پوچھا خیریت ہے، کیا بات ہے، اس ٹائم آنا ہوا؟ کہا آپ میرے ساتھ مسجد چلیں، میں مسجد میں ایک ایسا عمل دیکھ کر آیا ہوں جو میں نے اب تک نبی علیہ السلام کے زمانے میں نہیں دیکھا، آپ چلیں میرے ساتھ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد میں لے آئے، انہوں نے دیکھا تو یہ کہا لوگوں سے کہ ہم نے یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں دیکھا، تم نے ایک ایسا عمل ایجاد کیا ہے جس سے ہم واقف نہیں ہیں، صحابہ واقف نہیں ہیں، اور ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے گئے ہوئے تھوڑے دن گزرے ہیں، آپ کا کفن بھی میلا نہیں ہوا ہوگا، اتنی جلدی تم نے ایک ایسا کام ایجاد کر لیا جس کو ہم نے اس دور میں نہیں دیکھا، اور یہ کہا کہ بہتر ہوگا تم اپنے گناہوں کو شمار کرو، اور اس مجلس کو اٹھا دیا۔ یہ واقعہ ہے، اس کی روشنی میں آپ دیکھیں آج مساجد میں آیت کریمہ کا ختم ہو رہا، اس کے لیے حلقے بنے ہوئے ہیں، آج ہزارہ تسبیح پڑھی جا رہی ہے، 1,00,000 دفعہ فلاں اذکار پڑھے جا رہے ہیں، اور کتنی مرتبہ ہو رہا ہے، وہ املی کی گٹھلی چیئیں جس کو بولتے ہیں، وہ کنستروں میں بھر بھر کے مسجدوں میں رکھے ہوئے اور ان پر شمار کیا جاتا ہے۔ یہ واقعہ اپنے سامنے رکھیں اور اس عمل کو اپنے سامنے رکھیں، حالانکہ وہ عمل بذات خود غلط نہیں تھا، بھئی سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، اللہ اکبر کہنا، لا الہ الا اللہ پڑھنا غلط ہے، تو سارے وہ کلمات ہیں جن پر اجر ہے، لیکن اگر سنت کے خلاف ہوگا تو پھر اس عمل پر بھی اجر نہیں ہے، بلکہ نبی علیہ السلام کی مخالفت کا گناہ ہے۔ تو یہ ہے منہج سلف، یہ ہے صحابہ کا طریقہ، اور اس انداز میں صحابہ نے دین کو سمجھا کہ کوئی عمل عبادت کی شکل ہی میں کیوں نہ ہو، اگر اس کا ثبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں نہیں ہے تو وہ عمل دین کا حصہ نہیں ہے۔ اور وہ 3 صحابیوں کا واقعہ تو مشہور ہے، آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ 3 صحابی نبی علیہ السلام کے گھر حاضر ہوئے، آپ کے معمولات معلوم کیے، اور پھر ایک نے کہا کہ میں نکاح نہیں کروں گا، ایک نے کہا میں ساری رات نماز پڑھوں گا، تیسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ روزے رکھوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا کہا تھا کہ میں سوتا بھی ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں، قم ونم، میں پوری رات نوافل نہیں پڑھتا ہوں۔ معلوم کیا ہوا، اگر کوئی آدمی 12 مہینے متواتر پوری رات نوافل پڑھتا ہے تو وہ سنت کے خلاف ہے، وہ اتباع سنت کے مفہوم میں داخل نہیں ہے اس کا عمل۔ کوئی آدمی 11 مہینے مسلسل روزے رکھتا ہے، رمضان کے علاوہ ایک دن بھی روزہ نہیں چھوڑ رہا، تو اس کا یہ عمل سنت کے مفہوم میں شامل نہیں ہے، وہ اتباع سنت نہیں کر رہا ہے۔ کوئی آدمی یہ سوچ کر کے دین کا کام کروں گا، فلاں کام کروں گا، شادی نہ کرے، تو اس کا یہ جذبہ، اس کا یہ عمل دین نہیں ہے، شریعت نہیں ہے، اجر و ثواب کا کام نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ میں نے شادیاں کی ہیں، میں روزے رکھتا بھی ہوں، نہیں بھی رکھتا ہوں، بعض ایام کے روزے آپ رکھتے تھے، اور اسی طرح رات کے آخری حصے میں اٹھ کر تہجد پڑھتے تھے، ساری رات نوافل نہیں پڑھتے تھے، الا یہ کہ اگر لیلۃ القدر ہے تو اس میں تو پوری رات عبادت کرنی، شب قدر میں، لیکن روزانہ نہیں۔ اور کیا فرمایا آپ نے؟ من رغب عن سنتی فلیس منی،
یہ اس جو لمبی حدیث ہے یہ 3 صحابیوں والی، اس کا یہ ٹکڑا ہے آخری، من رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا، منہ موڑا، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، وہ میرے طریقے پر نہیں ہے، میری ملت پر نہیں ہے، میری جماعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ تو میرے بھائیوں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض روایتوں میں یہ بھی موجود ہے، یہ فرمایا تھا ان لجسدک علیک حقا، ان لعینک علیک حقا، ان زوجک علیک حقا، وان لزائرک علیک حقا، تمہاری آنکھوں کا تم پر حق ہے، تمہارے جسم کا تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے، تمہارے مہمان کا تم پر حق ہے۔ تو مہمانوں کے حقوق ادا کرو، اور آنکھوں کا حق ادا کرو، جسم کا حق ادا کرو، بیویوں کا حقوق ادا کرو۔ یہ کیسے ہوگا؟ یہ زندگی گزارنے کے سلیقے بتائے گئے، طریقہ بتایا گیا۔ تو میرے بھائیوں، سنت کی پیروی لازم اور ضروری ہے، اور سنت وہ عمل ہے جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہوگی۔ آپ ایک حدیث ہر جمعے کو خطیب سے سنتے ہیں، کون بتائے گا؟ نوجوانوں میں سے، بوڑھوں میں سے نہیں، نوجوانوں میں سے کون سی حدیث ہے وہ؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اب پوری حدیث کون پڑھ کے بتائے گا؟ کوئی نوجوان بتائے گا پوری حدیث؟ ہر جمعے کو امام صاحب پڑھتے ہیں، کوئی نوجوان بتائیں گے؟ یہ تو ایک جملہ انہوں نے پڑھ دیا، ایک آپ نے، ایک کوئی اور پڑھ دے گا، پوری ہو جائے گی۔ ایک آدمی پوری پڑھ کر بتائے۔ جی بتائیں۔ نہیں، یہ خطبہ مسنونہ ہے، یہ حدیث، پوری حدیث کون پڑھ کر بتائے گا؟ میاں میں کیا عرض کروں، صحیح مسلم، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ہاں 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 ہاں، شاباش ماشاء اللہ۔ ایک صحابیہ، صحیح مسلم میں روایت ہے، ایک صحابیہ کا بیان ہے کہ میں نے سورہ قاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطبہ جمعہ میں سن سن کے یاد کر لی۔ جی، خواتین آتی تھی جمعے میں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر سورہ قاف پڑھتے تھے خطبہ جمعہ میں۔ وہ کہتی میں نے آپ کی زبان مبارک سے خطبہ جمعہ میں سن سن کر سورہ قاف کو یاد کر لیا۔ تو ہم بھی جو چیزیں امام مستقل پڑھتے ہیں خطبہ جمعہ میں، توجہ سے سنیں گے تو یاد ہو جائے گی۔ تو یہ حدیث بڑی بنیادی حدیث ہے، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اپنے خطبات میں، اور خصوصی موقع پر بھی پڑھا کرتے۔ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِيِ هَدِيُّ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے بہترین بات، سب سے بہترین حدیث اللہ کی کتاب ہے۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ کو حدیث کہا ہے، تو اہل الحدیث کا معنی کیا ہوا؟ اہل الکتاب والسنہ، اہل الکتاب والحدیث۔ خالی یہ کہنا، بعض لوگوں کا یہ کہنا کہ صاحب یہ تو صرف حدیث مانتے ہیں، غلط ہے۔ اہل الحدیث کا مطلب ہی یہ ہے قرآن و حدیث والے، کتاب و سنت والے۔ کیوں کہ ہمارے نبی نے قرآن کو بھی حدیث کہا ہے، اور اگر ہم قرآن مجید کی سورہ کہف میں چلے جائیں گے تو پورے اسلام کو حدیث کہا گیا، پورے اسلام کو۔ بہرحال یہ گفتگو پھر دوسری طرف چلی جائے گی، تو اس حدیث کو ہم سمجھیں، اس کے معنی کو جانیں، سمجھیں اس کو کہ اس میں کیا بنیادی باتیں بیان کی گئی ہیں۔ تو بہرحال بدعت سے بچیے اور سنت کی پیروی کیجیے، اور ہر عمل جو آپ کے سامنے لایا جائے اس کو کتاب و سنت اور منہج سلف کی کسوٹی پر پرکھیے۔ وہاں اگر وہ کھرا ہے تو اس پر عمل کیا جائے گا، اور اگر وہ کھوٹا ہے، بظاہر کتنا اچھا کیوں نہ لگے، اس پر عمل نہیں ہوگا۔ جعلی نوٹ نہیں چلا کرتے، جعلی نوٹ چلتے ہیں نہیں چلا کرتے۔ جعلی نوٹوں کا چھاپنے والا پھانسی لگتی ہے، اس کو جیل جاتا ہے، پھانسی ہوتی ہے۔ اور اسی طرح دین میں ایڈیشن کرنے والا،
جعلی باتیں بنانے والا اس کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جہنم ہے۔ کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت جہنم میں لے جانے والی۔ تو جعلی نوٹس سے دنیا میں آدمی اجتناب کرتا ہے، اسی طرح اللہ کے دین میں بھی جعلی باتوں سے بچیے۔ سنت کی پیروی ہمیں کرنی چاہیے، وہ لازم اور ضروری ہے، اس کے بغیر جنت نہیں ملے گی، اللہ کی رضا نہیں ملے گی، اللہ محبت نہیں کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو سنت کا شعور ہمارے اندر پیدا کر دے اور ہم سب کو متبع سنت بنا دے، عقائد، عبادات، معاملات اور زندگی کے تمام امور میں ہم سنت کی پیروی کرنے والے بن جائیں اور سنت کا فہم ہم حاصل کریں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔